أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے بیت اللہ اس کی حرمت کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں ان چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا. اب یہاں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے وہ جسے سزا دے یا جسے پکڑ لے، وہ جس سے راضی ہو جائے یا جس سے ناراض ہو جائے، یہ اللہ کی ہی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلموا، تم جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ رب العالمین، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیات میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ تم اس بات کو خوب اچھی طریقے جان لو کہ یہ وہ اللہ ہے جو ساتوں آسمان و زمین کو بنانے والا ہے اور اس کے اندر ذرے ذرے کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، خوب اچھی طرح ہر ایک چیز سے واقف ہے. اور جب وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے تو پھر تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے جو تم نے ظاہراً کیا یا پوشیدہ کیا، وہ سب چیزوں سے واقف ہے. اب وہ چاہے تمہیں سزا دے یا چاہے تمہیں معاف کر دے، وہ اللہ رب العالمین کا ہی معاملہ ہے. اور میں کہ اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری والا ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے گا، تم پر رحم کرے گا، کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے. اگر تمہارا جو عمل ہے وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کو نافرمانی کرنے والا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سخت سزا والا ہے، سخت پکڑ والا ہے. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر سوائے پہنچا ڈالنے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے رسولوں کو اس وجہ سے بھیجا کہ تم جب روز قیامت اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو جاؤ تو تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی کاسٹ ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی دعوت ہی نہیں آئی تھی، تو ہم کس طریقے اس چیز پر ایمان لے کر کے آتے، ہمیں تو کوئی علم بھی نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے رسولوں پیغمبروں کو صرف اور صرف اس وجہ سے بھیجا ہے کہ وہ اپنا پیغام جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے وہ تم تک پہنچا دیں. آگے فرمایا کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی اگر تمہارا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اچھا ہے تب اللہ رب العالمین تمہیں اچھے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل کرے گا، تمہارے اوپر رحم کرے گا. اگر تمہارا عمل برا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حوالہ ہے تو اس نافرمانی والے عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہیں سخت سزا دے گا. اب تم اس عمل کو چاہے چھپا لو چاہے ظاہر کر لو، یہ وہ اللہ ہے جو ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان ہر ایک چیز کو خوب اچھی طرح باریک بینی سے جاننے والا ہے. پھر تمہارے چھپانے نہ چھپانے سے کوئی اسے فرق نہیں پڑتا. جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر مومن کو اس بات کا علم ہو جائے نا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا سخت ہے تو وہ کبھی جنت کی طمع نہ کرے کہ اتنا اللہ رب العالمین کا عذاب سخت ہے. اور اگر کافر کو